بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سیرت کے نام سے بہت ہی مبارک سلسلہ شروع کیا، لیکن دعوت دینے والوں نے عنوان کی جکڑ میں جکڑ دیا ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ سیرت بیان کرنا ہے تو سیرت بہت طویل اور لمبی چیز ہے، کہیں نہ کہیں سے اپنی بات کو شروع کر کے ختم کیا جاتا. لیکن اب تو بس جکڑ دیا ہے کہ خاندان میں نبوت کے عنوان پر سنانا ہے. سیرت کس چیز کا نام ہے؟ علماء سیرت لکھنے والے، سیرت بیان کرنے والے علماء سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ زندگی جو غزوات والی ہے، یعنی مخالفین، مشرکین، یہود اور نصارہ کے ساتھ جو مقابلے ہوئے ان کو غزوات اور سرایا کہتے ہیں.
جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود تشریف لے گئے، اس کو تو کہتے غزوہ، اور اس کی جمع جو ہے وہ غزوات ہے، اور جس میں کسی صحابی کو امیر بنا کر آپ نے بھیجا اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جمع اس کی سرایا ہے۔ تو پہلے تو اسی کو سیرت کہا جاتا تھا، لیکن پھر بعد میں توسعاً اور وسعت دیتے ہوئے ہجرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی سیرت کا اطلاق ہوا۔ پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ جہاں کہیں سے بیان کر دی جائے اس کے اوپر سیرت کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کو سیرت کہتے ہیں۔ سیرت بیان کرنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ عام بیانات اصلاحی ہو چاہے، اس میں اور سیرت کے معاملے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لگ رہی ہے، اور سیرت بیان کرنے کے لیے ایک عاشق اور دیوانہ یوں کہتا ہے کہ سیرت بیان کرنے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زبان چاہیے، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ مطاع ثم امین، وہ شخص ہے کہ جس کی آسمانوں میں بات مانی جاتی تھی، جو فرشتوں کا امام اور مقتدا ہے۔ پھر امین کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر جب وہ وحی لے کر آتے تھے، خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو وہ وحی کو بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا کرتے تھے۔ آئیے پھر ایک بات یاد آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ سارے عالموں کے لیے آپ رحمت ہے۔ اس پوری کائنات اور دنیا میں عالم کتنے ہیں؟ بعض علماء نے بتلایا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے۔ کتنے تو وہ ہے جو ہماری آنکھوں میں نظر آتے اور کتنے وہ جو ہے نظر نہیں آتے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اجی میرے اور آپ کے خون میں کیڑے مکوڑے ہیں، وہ ہم کو پتہ چلتا ہے، لیکن 2 قطرے نکال کر وہ مشین کے اوپر رکھتا ہے اور دوربین سے دیکھتا ہے تو بڑے بڑے اونٹ جتنے جراثیم نظر آتے ہیں۔ اب ہم کہیں گے خون میں کہاں یہ، لیکن ہے، اس کو دکھتے ہیں۔ ایسے ہی عالم اور کائنات، اس کا اطلاق صرف میں اور آپ جو دنیا میں آسمان اور زمین دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے درمیان میں ہے، نہیں، آسمانوں میں ہے، زمین میں، سب کے لیے رحمت۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب یہ پوچھ لیا کہ میں آپ کے لیے رحمت کیسے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میں آپ کے لیے رحمت کیسے ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مرتبے اور میرے مقام کا پتہ آپ کے ذریعے سے چلا ہے۔ جو قرآن کریم آپ پر نازل ہوا اس میں میرا مقام آیا ہے، اس کو آپ نے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ میرا مرتبہ کیا ہے، وہی مطاع ثم امین، کہ جبرائیل علیہ السلام امانت دار ہے، لہذا سیرت بیان کرنے کے لیے ایسے امانت دار شخص کی ضرورت ہے، وہی امانت سے حق ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کو سننا اور سن کر عمل کرنے کے لیے بڑے دل گردے اور جگر کی بات ہے، بڑا جگر چاہیے۔ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ سیرت نبوی کو برداشت کر لے۔ قصہ مختصر یہ کہ سب سے پہلے سیرت کا پروگرام
سیرت کا بیان خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنایا. ابتدا کی آپ نے صفا پہاڑی، صفا اور مروہ. صفا پہاڑی کے نیچے جب سب پورے عرب اور قریش کے لوگوں کو جمع کیا تھا اور آپ نے ایک کلمہ کہلوانے کے لیے ان کو کہہ دیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور رنگین بتوں کی دنیا میں پڑے ہوئے لوگوں باز آ جاؤ. چھوٹے بڑے بتوں کی دنیا میں اور چکر میں پھنسے ہوئے لوگوں باز آ جاؤ. کہہ دو معبود ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. جیسے آج کے وقت میں کھلے عام یہ جملہ کہہ دینا کتنا کٹھن ثابت ہو سکتا ہے، ذرا اندازہ لگائیے. اس دور میں وہ لوگ کہ جن کی ہر حرکت کا ایک صنم اور ایک بت تیار ہوتا تھا، اس قوم کے سامنے یہ جملہ جیسے ہی کہا بم ثابت ہوا ان لوگوں کے اوپر. اپنے پرائے ہو گئے، گالیاں دینے لگے، بددعائیں دینے لگے، مارنے پر اتر آئے. اور کون سی تکلیف ہے جو نہیں پہنچائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے سیرت کا بیان کرنا اور اس کا سننا بڑے کٹھن کام ہے. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ سیرت بولنے اور سننے کے لیے جمع فرما دیا. جو علماء آ کر سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و قوت عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اور سارے علماء جو آ چکے اور جو آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مجھے جو عنوان دیا گیا ہے آج آپ کے سامنے، وہ خاندان نبوت کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنا اور سنانا ہے. ہر آدمی اندر سے یہ کہتا ہے میرا خاندان بہت بڑا ہے، لیکن جس کے خاندان کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا خاندان کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے خاندان کی ابتدا کہاں سے کی جائے. اس کے خاندان کو اگر بیان کیا جائے تو صرف نام لینے میں ہی وقت نکل جائے گا. کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو بیان کیا گیا. ایک مسلمان کے لیے اپنے خاندان کا یا اپنے متعلق جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے. ہمارے ایمان کی اصل بنیاد تو آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ہمارا ایمان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان کا پرتو ہے. اصل بنیاد تو آقا کی ذات ہے. لہذا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور موجودہ دور میں جبکہ مومنوں کو اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی محنتیں چل رہی ہے، وہاں اس دور میں اپنے نبی کو جاننا اور ان کے متعلق پڑھنا اور ان کے متعلق سمجھنا بہت ضروری ہے. یہی ہمیں ارتداد اور کفر سے بچا سکتا ہے. اس دور کی پڑی ہوئی انسانیت جو ارتداد اور کفر میں پڑی ہوئی تھی، اس کو اسی ذات نے تو گویا کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کر جہنم سے ہٹایا اور جنت کا راستہ بتلایا اور ایمان کی دولت سے انہیں پہچان کرائی، روشناس کرایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی. صرف نام سے کافی نہیں ہوگا، جاننا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو. سیرت کی جو بہت معتبر کتابیں ہیں وہاں پر عدنان یا آپ کے داداؤں میں جد امجد وہ نام ملتا ہے کہ وہاں تک آپ کا خاندان جاتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جو بہت بڑا آدمی ہے، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے،
وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح نسب نامہ عدنان تک ہے، لیکن ان کی جو ہسٹری اور تاریخ کی کتاب ہے اس میں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک بیان کیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنا خاندان بیان کرتے تھے تو عدنان تک بیان کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ لوگ اس سے زیادہ بیان کر رہے ہیں، کہا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یعنی عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جو آبا و اجداد درمیان میں ہے، کہا ہمیں پتہ نہیں، لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ پھر فرمایا کذب النسابون، کہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی علیہم الرحمہ یہ خود بھی یہی عدنان تک ہی بیان کرتے تھے۔ رہا عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں آتی ہے؟ بعض روایات کے مطابق 30 اور بعض روایات کے مطابق 40۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے اور اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہ دونوں جب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ مکہ کی سرزمین وادی غیر ذی زرع، جس میں ایک تنکا اگانے کی صلاحیت نہیں اور جہاں پانی کا بوند نہیں، ایسے علاقے میں چھوڑ دیا۔ لیکن بیگم نے جب یہ کہا، حضرت ہاجرہ بی بی نے یہ کہا کہ جس اللہ کے لیے آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اللہ ہمارا انتظام کرے گا، پھر تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم بھٹکیں گے نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ دنیا میں چیزیں اگے لیکن اس کو یہاں پر بھیج دینا، ان کو ثمرات عربی میں کہتے پھل اور فروٹ کو، اور کہا جاتا ہے ہر چیز سے جو بننے والی چیزیں، چاہے وہ فیکٹریوں سے بننے والی ہو، چاہے باغات میں اگنے والی ہو، چاہے کھیتیوں میں اگنے والی ہو، جو اینڈ ہوتا ہے اس کو ثمرہ اور نتیجہ کہتے ہیں۔ دعا کا عالم یہ تھا کہ بنے دنیا میں اور ملے مکہ میں۔ یہ مارکیٹ آباد ہے، جو گئے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فروٹ کے جو دنیا کی کئی زمین پر دیکھنے کو نہیں ملتا، وہ ملتا ہے وہاں۔ لوگ کہتے ہیں ایکسپرٹ ہو رہا ہے، جی یہ تو دعائی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ گویا انہوں نے اپنی اولاد کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے اپنے اللہ ہی کو کہہ دیا کہ آپ انتظام کر دیے۔ پانی کا انتظام کیسا کر دیا؟ ایڑیاں رگڑی ہے، زمزم کا کنواں نکل آیا۔ جب پانی نکلا، پرندے آنے لگے، چرندے آنے لگے وہاں پر۔ پانی کو دیکھ کر دور دراز کے جو سفر کرنے والے قافلے ہوتے تھے اس زمانے میں، جو پیدل چلا کرتے تھے، وہ قافلوں کا بھی وہاں سے گزر ہونے لگا، حتیٰ کہ ایک قافلہ وہاں پر آ کر پڑاؤ ڈالا جس کو کہتے قبیلے بنی جرہم۔ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ مکۃ المکرمہ کے اندر پہلا خاندان جو آیا ہے وہ قبیلے جرہم کر کے خاندان آیا، اور یہ جرہم خاندان یہیں پر پڑ گیا، یہیں پر پڑاؤ ڈالا، یہ پنپتے رہے، یہ آباد ہوتے رہے، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، یہ جب بڑے ہوئے تو ان کا نکاح اسی قبیلے جرہم کے اندر ہوا، آپ کی شادی یہیں پر بھی۔ اب یہ قبیلے جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام
اس میں آپ نے نکاح فرمایا، یہ خاندان آیا، دوسرے اور خاندان آتے رہے، حتیٰ کہ آگے چل کے اب 2 شاخ اور 2 پھاٹ اور 2 فیملی ہو گئی، ایک قبیلے جرہم ہے اور ایک قبیلے بنو اسماعیل ہے۔ جرہم ذرا ظالم قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا اور سختی کرنا شروع کی اور آپسوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ یہ خاندان جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا گیا، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ اگر میں وہ سب کے اوپر جاؤں گا تو بہت دیر لگ جائے گی۔ میں آ جاتا ہوں سیدھے، ابھی ہمارا جو نعت خواں بچہ نعت پڑھ رہا تھا، اس نے بنو ہاشم کا تذکرہ کر دیا۔ بنو ہاشم، دھیرے 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 یہ بنو ہاشم تک یہ معاملہ پہنچ گیا۔ بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں۔ آپ کے والد عبداللہ کے والد عبد المطلب کے والد یہی بن ہاشم، ان کا نام جو ہے وہ عمرو ہے۔ اصل میں یہ روٹی کو چور کر لوگوں کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ ہاشم کے معنی آتے ہیں روٹی چورنے والا۔ جب قحط پڑا تھا مکہ کے اندر، دکال پڑ گیا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت دی تھی۔ یہ ہاشم جو تھے، یہ روٹی چور چور کر شوربے کے اندر، گوشت کے اندر پکا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، یعنی اس کو سرید کہتے ہیں۔ اب سرید کا آلٹرنیٹ نام دیکھا جائے ہمارے یہاں تو اس کو چکولی نام کر دیتے ہیں، ہاں، لیکن ہم لوگ کم وقت دال میں کھاتے ہیں، وہ لوگ گوشت کے سالن میں بنا کر کھاتے تھے۔ اور یہ سرید کا کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عرب کا بہت پسندیدہ کھانا، روٹی کو گوشت کے سالن میں چور کر کھانا پکانا، یہ سرید۔ تو یہ ہاشم بازار میں، مارکیٹوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ نور نبوت سب سے پہلے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ حضرت ہاشم کی پیشانی کے اندر تھا، تو پہلے سے آپ کے باپ دادا جو ہے ان کی نسل کے اندر تھا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما امرات نبی ما بغت امرات نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی زینا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان کے متعلق فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک ہے وہ قرات انفسکم، لیکن یہاں پر یہ قرات آپ نے انفسکم پڑھی اور فرمایا کہ گویا تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو خاندان کے اعتبار سے بہت افضل، بہت اشرف اور بہت عمدہ ہے، بہت پاکیزہ ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا اے لوگوں، تم میں سب سے اعلیٰ خاندان کا اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ میرا سسرالی رشتہ بھی اور میرے نسبی رشتہ دار بھی جو میری خون کا رشتہ ہے، یہ دونوں میرے خاندان بہت اعلیٰ ہے۔ میرے خاندان میں کبھی کسی نے، یعنی میرے باپ دادا تک، حضرت آدم علیہ السلام تک، کبھی کسی نے زینا نہیں کیا، سب نے نکاح فرمایا۔ دیکھیے قرآن میں کچھ نبیوں کی بیویوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی، لیکن انہوں نے بھی کوئی غلط کام، حرام کاری اور زنا نہیں کیا، علماء نے لکھا ہے یہ، بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ نبی کی بیوی کا فاحشہ ہو جانا گویا یہ تو نبوت کے منافی اور نبوت کے خلاف ہے۔ کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ نبی کی بیوی گویا یہ کام کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس سے تو اولاد آنا ہے اور سارا ماحول اور جو ماحول کو بنانا ہے وہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ اس لیے نبی کا خاندان سب سے زیادہ عمدہ،
سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ صاف ستھرا۔ نبی کی بیویاں بھی پاک ہوتی ہے، اور جب نبی کی بیویاں، وہ تو باہر سے آ کر نبی کے ساتھ لگی، لیکن نبی کے ماں باپ، اب نبی کا خاندان وہ کتنا اعلیٰ ہوگا اندازہ لگائیے۔ نبی کی بیوی کے اوپر الزام لگ گیا تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام جب لگا، اللہ تعالیٰ نے دو رکوع بھر کر آیتیں نازل فرما دی۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری پاکی کے اندر اتنی ساری آیتیں آ جائے گی۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیں گے۔ ایسی آیتیں نازل فرمائی کہ قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں۔ جب ایک نبی کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ثابت کر دیا کہ نبی کی بیوی کتنی پاکیزہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نبی کے ماں باپ، ان کے آبا اجداد، دادیاں، نانیاں، دادے، نانے، سب کتنے اعلیٰ قسم کے ہوں۔ اس لیے کہا گیا کہ سب سے عمدہ اور پاکیزہ خاندان جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا ہے۔ اسی میں سے یہ بنی ہاشم میں بھی نفاست، پاکیزگی وغیرہ آ گئی تھی۔ حضرت ہاشم نے نکاح کہاں کیا؟ یہ ایک سفر کے اندر جا رہے تھے۔ سفر میں جاتے ہوئے ایک خاتون کے اوپر ان کی نظر پڑی۔ اس خاتون میں ان کو کچھ صلاحیت نظر آئی۔ فوراً آپ نے تحقیق کی یہ نکاح والی ہے یا بغیر نکاح کی؟ کہا کہ بھئی یہ نکاح والی تھی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، 2 بیٹے ہیں ان کے۔ آپ نے اپنا نکاح کا پیغام دے دیا، اور اس نے بھی آپ کی خاندانی شرافت اور خاندان کی بڑائی اور بزرگی کو دیکھ کر اس پیغام کو قبول کر لیا۔ انہی کے پیٹ سے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا نام ہے عبد المطلب۔ ہاشم کا انتقال علماء سیر کے مطابق 25 سال کی عمر میں ہو گیا۔ جب یہ نکاح کر کے مدینہ منورہ سے آگے کی طرف جا رہے تھے، غزہ کے قریب پہنچے، غزہ فلسطین، تو گویا وہاں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ عبد المطلب بیٹا بڑا ہوا، 10-12 سال کی عمر ہوئی، تو آپ کے چچا وہ آپ کو لینے کے لیے آئے۔ اصل مطلب نام جو ہے وہ آپ کے چچا کا نام ہے۔ مطلب لینے کے لیے آئے، ورنہ عبد المطلب جو ہے اصل میں ان کا نام جو ہے وہ شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد نام ہے عبد المطلب کا اوریجنل نام۔ عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ قصہ کیا ہوا؟ جب چچا ان کو لے کر چلے، اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا، کپڑے بالکل میلے کچیلے، ان کو بھتیجا کہتے ہوئے شرم آئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو اب یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ یہ میرا بھتیجا بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا میرا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ جب گھر پہنچے تو غسل کرایا، کپڑے بدلوائے، اب برابر بہت خوبصورت تھے عبد المطلب، اب بہت خوبصورت لگے۔ اب لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ اسی دن سے آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، ورنہ شیبۃ الحمد۔ اور یہ نام کیوں رکھا؟ شیبہ کے معنی آتے ہیں بوڑھے کے۔ عبد المطلب جب پیدا ہوئے تبھی سے سر میں ایک بال سفید تھا آپ کا، اس وجہ سے آپ کا نام شیبۃ الحمد رکھ دیا گیا۔ اب یہ عبد المطلب یہاں پر آئے اور اپنے چچا مطلب کے بہت پیارے رہے۔ عبد المطلب بڑے اللہ والے آدمی، ان کے جو فضائل بیان کیے کتابوں کے اندر، کئی صفحات کے اندر ان کے واقعات لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ان کی رہنمائی ہوتی تھی،
یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا، کسی کا حق دباتے نہیں تھے بلکہ اپنے پاس سے زیادہ دے دیتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، بلکہ لکھا ہے کہ اپنے باپ ہاشم ان سے بھی زیادہ سخی نکلے عبد المطلب۔ تو بہت آپ کے کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شجاعت، بہادری، عظمت، لوگوں کے اندر مقبولیت، یہ سب کچھ نصیب فرمائی تھی۔ کہا کہ یہ عبد المطلب دھیرے دھیرے بڑے ہوتے چلے گئے، یہ قافلوں کے ساتھ سفر کرتے ہو گئے، اور سفر کے اندر ان کی پیشانی سے بھی نور نبوت ٹپکتا تھا۔ ان کے حالات میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بنو اسماعیل جب مکہ مکرمہ سے یہ بنی جرہم جب نکلے، بنی جرہم نے ظلم کیا اور بنی اسماعیل مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر نکلنے لگے، تو ان کے پاس جو تبرکات تھی، چیزیں تھی، وہ انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور زمزم کا کنواں بالکل زمین دوز ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، بالکل پتہ نہیں چلتا۔ عبد المطلب ایک دن حتیم کے اندر آرام فرما رہے کہ کوئی آپ کو آ کر کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو کھودو، بر کو کھودو۔ کہا بر کیا ہے؟ پھر کہنے والا غائب ہو گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، کہا مظنونہ، اس کو کھودو۔ کہا مل مظنونہ، مظنونہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر تیسرے دن آیا اور کچھ کہا کہ وہ کھودو۔ کہا کیا ہے؟ اس کا بھی جواب نہ ملا۔ پھر چوتھے دن آیا اور کہا کہ زمزم کو کھودو، زمزم کا کنواں کھود دو۔ کہا کہاں ہے؟ تو نشانات بتائے، وہاں جا کر دیکھا تو ساری علامتیں موجود تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے حارث اس کو لے کر یہاں پر زمزم کا کنواں کھودنا شروع کیا۔ اس وقت انہوں نے ایک نیت کی اور دعا کی کہ اے اللہ، یہ آج میرا بیٹا ایک ہے اور اس نے میری بہت مدد کی، اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹے کو میں آپ کے راستے میں اللہ ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو سن لیا اور اس کی برکت سے آپ کو 10 بیٹے نصیب فرمائے۔ اب کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، یہ جب چل رہے ہیں بیٹے، کوئی کہنے والا پکار رہا ہے، اوفی نظرک، اپنی نظر، اپنی منت کو پوری کرو۔ یاد آ گئی کہ ہاں میں نے یہ منت مانی ہے۔ انہوں نے 10 بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا بچوں، میں نے یہ نظر مانی تھی، اب مجھے آواز غیب سے آ رہی ہے کہ میں اپنی نظر کو پورا کروں، اب تم ہی بتاؤ 10 میں سے میں کس کو ذبح کر دوں۔ 10 بیٹوں نے وہی جواب دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا کو دیا تھا، وہ ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ میں بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو جب بیٹے اسماعیل کو جا کر کہا کہ انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھ کر چلیے کہ نبی کا خواب وہ حدیث ہوا کرتا، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ نبی کا قول زبان سے جو نکالے وہ بھی حدیث ہوتا ہے، نبی کا فعل اور عمل جو ہوتا ہے وہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ اسی طرح نبی کا خواب یہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا کہ آئندہ زندہ رہا تو یہ کام کروں گا، اور موقع نہ ملا، انتقال ہو گیا، وہ ارادہ کر لیا تھا، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اسی کو سمجھنا ہے تو آپ محرم اور عاشورے کے کتنے روزے رکھتے ہیں؟ 2 روزے رکھتے ہیں۔
وہاں پہلے تو ایک ہی روزہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا اپنے نبی موسیٰ کی یاد میں. کہا وہ میرے زیادہ حقدار تھے موسیٰ علیہ السلام. تو اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورے کے 2 روزے رکھوں گا، 9 اور 10 یا 10 اور 11. اس کو کہتے وما ہم بفعل، نبی جس فعل کا ارادہ کر لے. لیکن جب آئندہ سال آیا تو آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، آپ وہ دوسرا روزہ رکھ نہ سکے. جب آپ نے رکھا نہیں تو اب اس کو سنت جی رکھا تو نہیں، لیکن آپ نے ارادہ کر لیا تھا، پورا نہ ہو سکا وفات کی وجہ سے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے نے کہا فانظر ماذا ترى، اے ابو کر گزریے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، میں ذرہ برابر بھی حکم الہی کے خلاف نہیں کروں گا. یہی معاملہ ہوا یہاں پر بھی کہ 10 بیٹوں نے کہا ابو ہم میں سے جس کو بھی آپ ذبح کرنا چاہے، قربان کرنا چاہے، ہم کو ذبح کر دو، ہم تیار ہیں. جب سب تیار ہو گئے تو فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو وہاں پر مشورہ یہ ہوا کہ چٹھی ڈالو، تقسیم کرو، کس کا نام آتا ہے، جس کا نام آئے اس کو ذبح کیا جائے. 10 بیٹوں کے نام کی جب چٹھی ڈالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا نام آیا. عبداللہ کا جب نام آیا تو بہنیں کھڑی ہو گئی، کہا کہ نہیں ہمارے بھائی کو ذبح مت کرو، ابو آپ ان کے لیے فدیہ دے دو، جو دیت جس کو کہتے ہیں کہ اگر قتل کر دے اسلام میں تو پہلا تو قانون ہے کہ اس کو بھی قتل کر دو، لیکن اگر سامنے والے وارثدار مان جائیں تو پھر یہ کہ 10 اونٹ کی قیمت، پہلے یہ تھا ابھی تو 100 اونٹ ہے، 10 اونٹ کی قیمت دی جائے. تو 10 اونٹ طے ہوئے. پھر کہا کہ نہیں پھر سے ڈالتے ہیں چٹھی، پھر سے ڈالی گئی، دوسری مرتبہ بھی ان کا نام آیا. تو پھر ابو نے کہہ دیا اب 20 اونٹ، پھر چٹھی ڈالی. ایسے کرتے کرتے 10 بڑھاتے ہوئے 100 اونٹ جب طے کر لیے کہ اب میں 100 اونٹ ذبح کروں گا. اب جو چٹھی ڈالی تو گویا اونٹوں کا نام آیا، عبداللہ کا نام نہیں آیا. بچ گئے. آپ نے شکرانہ ادا کیا، بہنوں نے خوشی کر لی، بہنوں نے اٹھا لیا اپنے بھائی کو. اور ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ واقعی بہنیں تو اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بھائی شادی کے بعد بہت جلدی نظر بدل جاتی ہے. ہاں شادی کے بعد بہن کا اپنے میکے میں آنا اس کو بھاری پڑتا ہے. اس کو نہیں بھاری پڑ رہا ہے، سینٹرل گورنمنٹ سے بل پاس ہونے جا رہا ہے. ہاں وہاں سے کان بھرے جا رہے ہیں، وہاں سے کہا جا رہا ہے. انداز کہنے کا وہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنی بہن سے نفرت کرتا ہو جاتا ہے. جن بھائی بہنوں میں محبت ہے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے. بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بہنوں کی قدر کرے. یہ بھی سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آپ کی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ، یہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئی مکہ مکرمہ، دنیا نے تاریخ میں منظر عجیب دیکھا کہ بہن کو سواری اونٹ پر بٹھایا ہے اور اس کی رسی پکڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل رہے. خوشی خوشی اپنی بیویوں کے پاس لے گئے، کہا ہدیہ دو. سب نے ہدیے دیے، تحفے دیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت محبت کی. جب جانے لگی تو باہر دور تک، مدینہ سے باہر دور تک آپ چھوڑنے کے لیے نکلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہنوں سے محبت کرنا یہ بھی سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اگر بیگموں کی محبت میں آ گئے اور بھائی اور بہنوں سے نفرت کر لی،
ماں باپ سے نفرت کر لی، سمجھ لو تمہارے گھر میں قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ قیامت کی علامت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ بہرحال بہنوں نے اپنے بھائی کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا، بہت خوشی منائی کہ ہمارا بھائی عبداللہ آج بچ گیا۔ اس لیے عبداللہ جو ابو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ان کا لقب کیا ہے؟ ابن الذبیحین، دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا اعرابی وہ آیا اور آقا کو بہت بے تکلف انداز میں پکارا، یبن الذبیحین، او دو ذبح ہونے والے کے بیٹے۔ کون دو ذبح ہونے والے؟ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ انہی کی اولاد میں سے ہے، اور دوسرے اپنے ابو عبداللہ۔ تو گویا عبداللہ اور اسماعیل دونوں کے اوپر ذبح کے حالات آئے تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ابن الذبیحین، دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا۔ بہرحال حضرت عبداللہ جب اس چیز سے فارغ ہوئے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کی شادی کے متعلق سوچا کہ شادی کریں۔ مکہ اور عرب کے اچھے اچھے خاندانوں کے اندر بیٹیوں کی تلاش کی گئی، دیکھا گیا تو وہب ابن عبد مناف، ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح طے پایا، جن کا نام تھا بی بی آمنہ۔ حالانکہ بڑے مالدار لوگوں کی بیٹیاں بھی تھیں، لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے گھر پیغام آئے، لیکن عبداللہ کا نکاح اور رشتہ طے ہو گیا وہب ابن عبد مناف کی بیٹی آمنہ کے ساتھ۔ اور عجیب بات ہے، ایک مجلس میں دو نکاح ہو رہے ہیں۔ ہاں، عبداللہ کا بھی نکاح ہو رہا ہے اور عبد المطلب کا بھی ہو رہا ہے۔ ابا کا نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ وہب کے بھائی وہیب کی بیٹی حالہ کے ساتھ عبد المطلب کا نکاح، اور وہب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ نبی حضرت عبداللہ کا نکاح، باپ اور بیٹا۔ اور وہیب کی جو بیٹی حالہ کے ساتھ جو نکاح ہوا، اس حالہ کے پیٹ سے جو پیدا ہو رہے ہیں وہی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا بھی ہوتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ رضاعی بھائی بھی تھے، یعنی دودھ شریک بھائی دونوں، ایک ماں سے جنہوں نے دودھ پیا، تو چاچا نے بھی پیا اور بھتیجے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پیا۔ بہرحال ابھی حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی اور آگے معاملہ چلتا، آپ بی بی آمنہ حاملہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حمل سے، کہ ادھر بہت کم عمری میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ عمر کتنی تھی؟ علماء نے کچھ بتائی، کوئی 30 کہہ رہا، کوئی 28 کہہ رہا، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا آدمی مضبوط بات پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انتقال کے وقت عبداللہ کی 18 سال کی عمر تھی۔ 18 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ اپنے سسرال میں تھے، مدینہ منورہ آئے تھے، وہاں پر کوئی ٹیلی فون سسٹم تو تھی نہیں کہ خبر کر دیتے۔ جب عبد المطلب نے اپنا بیٹا یاد آیا اور ان کو بلانے کے لیے بڑے بھائی حارث کو بھیجا، جب وہ پہنچے کئی دنوں کے بعد تو وہ خبر لے کر آئے کہ عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا۔ بہت صدمہ ہوا آپ کے دادا عبد المطلب کو۔ حضرت عبد المطلب اسی وجہ سے اپنے پوتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذرہ بھی دوری کو برداشت نہیں کرتے تھے۔
اگر کبھی آپ کہیں جنگلوں میں بکریاں چرانے نکل جاتے، آنے میں دیر ہوتی، تو عبد المطلب دادا وہ اپنے دوسرے بیٹوں پر برس پڑتے کہ اس کو کہاں لے گئے تھے تم، اپنے سے چمٹا کر رکھتے، اپنے سے دور نہ کرتے، کئی گلیوں میں نکل جاتے تو دادا ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی صدقہ دیتے کہ اللہ میرے بیٹے کو ضائع نہ کرنا۔ اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو بی بی آمنہ کے حمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب خیر و برکات کا عالم کیا ہے دنیا کے اندر۔ کب پیدائش ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں، تو عام حاملہ عورتوں کی طرح آپ بوجھ نہیں تھے، آپ سکون کا ذریعہ، نور اور برکت کا ذریعہ، عجیب خوشبو آتی تھی۔ عبد المطلب بہو سے کہتے، بیٹی یہ خوشبو کہاں سے لائی ہے، یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ کہا کہ میں کہیں باہر بھی تو نہیں جاتی، مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی، میں خود حیران ہوں کہ یہ عجیب خوشبو ہے۔ کبھی بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے پیٹ سے ایک نور نکلتا تھا اور وہ آسمانوں کے اندر داخل ہوتا اور گھستا ہوا مجھے نظر آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نور اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں جب بھیجنا چاہا، وہ اسی مہینے کی تاریخ تھی ربیع الاول کی، اور وہ 8 تاریخ۔ 12 تاریخ کی جو بات ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ مسلمانوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء جو سیرت کو لکھتے بڑے بڑے، ان میں کافی اختلاف رہا ہے آپ کی پیدائش کے متعلق۔ بعضوں نے ربیع الاول سے پہلے والا مہینہ صفر کہا کہ اس میں پیدائش ہوئی ہے، بعضوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں پیدائش ہوئی ہے، بعضوں نے کچھ اور کہا، لیکن صحیح اور مضبوط قول جو ہے وہ یہ کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ تاریخ کون سی؟ 12 نہیں بلکہ 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش کو کہا جا رہا، عین صبح صادق کے وقت۔ گویا اشارہ کر دیا دنیا والوں، جو گناہوں اور معصیت اور نالائقی کی ظلمت اور اندھیری چھائی ہے، اب میں آ گیا ہوں، اب وہ دور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بادشاہ کیسر کے بنگلے اور محل کے جو کنگورے تھے زلزلہ آیا اور گر گئے۔ ایک آتش کدا جو بہت برسوں سے جل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے وہ پارسیوں اور مجوسیوں کا آتش کدا وہ بھی بجھ گیا۔ اشارہ کر دیا گویا کہ شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، توحید کا بول بالا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے تو برکتوں کے بہت سارے واقعات ہیں۔ خاندان کی بات چلیے، آ جائیے میں پھر اسی پر آ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان، بیٹے بھی ہیں آپ کے، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ 2 بیٹیاں حضرت عثمان ذی النورین کے نکاح میں ہے۔ حضرت عثمان کو ذی النورین کہتے، کیوں کہتے؟ اس لیے کہ نبی کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگر آئی۔ آقا نے فرمایا کہ عثمان جیسا شریف آدمی اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک میں عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صرف ایک اکیلے ایسے شخص ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، کوئی آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا کہ نبی کے گھرانے میں انہوں نے 2 نکاح کیے۔ زینب اور رقیہ اور حضرت فاطمہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے کہ سردی کے زمانے میں
اول رات میں عشاء کی نماز پڑھ لیتی. کتنی جلدی عشاء کا وقت ہوتا وہ تو آپ جانتے ہیں ٹھنڈی کے اندر. ہاں پہلے عشاء پڑھ لیتی اور پھر نفل کے لیے کھڑی ہو جاتی. ان کی 2 رکعت پوری ہوتی تھی صبح صادق ہونے کے وقت. پوری رات نماز میں رہتی تھی اور شکوہ کرتی تھی اللہ پاک آپ نے رات کتنی چھوٹی بنائی, ابھی تو میں 2 ہی رکعت ادا کر سکی. میں نے کہا ہم بھی تو کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی رات, اس لیے کہ سونا برابر نہیں ملا. اور یہ حضرت فاطمہ, یہی وہ فاطمہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے قبر پر پردہ ڈالنے والا رواج جاری کیا. کہا تھا جب میرا انتقال ہو جائے, میری زندگی میں کسی غیر محرم نے میرے بدن کو دیکھا نہیں ہے, مجھے رات کے وقت میں دفن کیا جائے, میری قبر کو ڈھانک دیا جائے, اور پھر کہ میرے مردہ بدن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اگر یہ آواز میری بیٹیوں تک جا رہی ہے, حضرت فاطمہ کی نام لیواؤں کے پاس جا رہی ہے میری آواز, آج میری بہنوں تم نے آزادی کے نام پر وہ فاطمہ کا دیا ہوا پردہ, وہ فاطمہ کی دیوی غیرت تم نے کہاں ڈال دی؟ عمر تو تمہاری بیٹیاں ہیں, تمہاری بہنیں ہیں. آج ہمیں ہماری بیٹیوں کو دیکھ کر, ہماری بہنوں کو دیکھ کر ہمارا کلیجہ نہیں چیرتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ نہ بولنے کی وجہ سے نحوست کا عالم یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں. خدا را اب بھی ہوش کے ناخن لو, اگر اب بھی نہ جاگے, اگر ہم بھی اب بھی اس پردے کو پرانی رسم اور پرانی چیز سمجھتے رہے تو پھر اپنے بچوں کے ایمان کی خیر منا لیجیے. بہت ضروری ہے یہ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راتوں کو رونے والی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ رونے لگی. آپ کے جیسا کوئی باپ نہیں تو آپ کی جیسی کوئی بیٹی بھی تو نہیں تھی. رونے لگی. پھر بلایا اللہ کے نبی نے اور کان میں کچھ کہہ دیا تو خوش ہو گئی, ہنسنے لگی. امی عائشہ اور ام سلمہ نے بعد میں بلایا کہ باپ بیٹی کا دونوں کا کیا معاملہ تھا, کبھی رو رہی تھی تو اور ابو نے کچھ کہہ دیا تو ہنس رہی تھی. کہا جی ہاں میرے ابا نے یہ کہہ دیا, بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے, میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میری ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی. یعنی سب سے پہلے تیرا انتقال ہوگا, بہت جلدی میرے پاس تو آ جائے گی. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. سب سے پہلے ملنے والے آپ کے خاندان میں سے حضرت فاطمہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹوں کے باب میں علماء نے مختلف باتیں بتائی ہے. بھئی قاسم, عبداللہ, ابراہیم, بعضوں نے کہا طیب اور طاہر یہ الگ ہے, بعضوں نے کہا نہیں یہ طیب اور طاہر انہی قاسم اور جو ہے یہ عبداللہ انہی کا لقب بتلایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیٹے مذکر اولاد بڑے نہیں ہوئے بلکہ بچپن میں انتقال ہو گیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, یہ بتلانا تھا کہ میں خاندان چلانے پر آ جاؤں تو بیٹیوں سے بھی چلا سکتا ہوں, بیٹوں کا میں محتاج نہیں ہوں. لوگ بیٹوں کی تمنا کیا کرتے ہیں کہ میرا خاندان چلے گا, لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر خاندان جو چلایا, جس کو کہتے ہیں اے سید حضرات, وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاندان نبوت یہ کس کس کو کہا جا سکتا ہے؟ جہاں آل علی کو کہتے ہیں وہاں آل عقیل, آل ہاشم, آل جعفر, یہ سب کی اولادوں کے اوپر سید کا اطلاق ہوتا ہے. اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء اس طرف گئے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ازواج مطہرات, جس کو امہات المومنین کہتے ہیں, کہ صرف یہی اہل بیت میں ہیں. لیکن علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے, خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, کہ ایک مرتبہ آپ نے چادر اوڑھی تھی, دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو آپ نے لے لیا. حضرت حسن آئے, ان کو بھی چادر میں لے لیا. اس کے بعد بیٹی فاطمہ آئی, فاطمہ کو بھی چادر میں لے لیا. اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آئے. حضرت علی جہاں داماد ہے وہاں چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں, ابو طالب کے بیٹے. اور پرورش کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو لے کر آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے. ایک مرتبہ حضرت حسین کو گود میں بٹھایا, حضرت حسن کو قریب میں کھڑا رکھا, اور یہی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کے متعلق سب کو لے کر فرمایا یہ اہل بیت ہے. لیکن صحیح پکی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیبیاں یہ بھی اہل بیت میں سے ہے, آپ کی بیٹیاں بھی. لیکن بیٹیوں میں حضرت فاطمہ کو فضیلت اور فوقیت, ایک عظمت حاصل تھی, اس لیے گویا تذکرہ زیادہ تر حضرت فاطمہ کا چلتا ہے. ورنہ زینب, رقیہ اور ام کلثوم یہ بھی گویا آپ کی بیٹیاں ہیں اور یہ بھی اہل بیت میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان آج تک حیات ہے. یہ روحانی, جسمانی, نسبی اولاد ہے, اور وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگ اپنے سماج میں سید کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں بنی ہاشم کی اولاد کہ جن کے اوپر صدقہ واجبہ کو کہا کہ جائز نہیں استعمال کرنا. زکوٰۃ, صدقہ اس کے لائق نہیں, اس لیے کہ زکوٰۃ اور صدقے کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہے. اس وجہ سے یہ بہت اعلیٰ خاندان ہے سید, اس لیے ان کو نہیں دے سکتے. لیکن سیدوں کو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے, للہ رقومات میں سے آپ دے سکتے ہیں. ایک خیرات وہ ہوتی ہے جیسے فقیر کی صدا اٹھتی ہے اور آپ دینے کے لیے نکلتے ہیں, چاہے صدقہ کہتے ہوں لیکن یہ نفلی صدقہ ہے, یہ للہ ہے, یہ خیرات ہے. یہ جمع کر کے آپ جو روزانہ خیرات کرتے ہیں, اور چاہے بولتے جان مال کا صدقہ, لیکن اس کو جمع کر کے اگر ایسے سید کو اگر آپ دیں گے تو گویا وہ چیز لے سکتا ہے. ورنہ زکوٰۃ اور واجب صدقہ, منت مانی یہ کام ہو جائے گا اتنے پیسے دوں گا, یا کچھ روزوں کا پیسہ ہے, یا نماز چھوٹی اس کا پیسہ, یہ نہیں دے سکتے. سیدوں کی مدد کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں سنائی ہے. عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں. سید کو یہ مت دیکھو کہ سید شرابی ہے, کہ جگاری ہے, گنہگار ہے, کیسا بھی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بڑے باپ کی اولاد ہے. ہاں, یہ بڑے باپ کی اولاد ہے. شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سیدوں کی بہت تعظیم کرتے تھے. اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم, بہت ادب کرتے, تعظیم دیتے تھے سید کو. حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ سید اگرچہ مذہب کے اعتبار سے, مسلک کے اعتبار سے شیعہ بھی ہو, تب بھی میں اس کا ادب کروں گا, اس لیے کہ کہیں نہ کہیں جا کر تو خاندان نبوت سے ملتا. ایک شیعہ بہت بڑا رئیس, مالدار تھا. اس کے مجلس کے اندر یہ تبصرہ ہوا کہ شاہ عبد القادر دہلوی یہ سیدوں کو بہت تعظیم دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. کہا میں نہیں مانتا, میں آتا ہوں ان کی مجلس کے اندر, وہ میری تعظیم کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میں اصلی سید ہوں. بہرحال یہ امیر اور رئیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو سب شیعہ ہے ان کی مجلس میں گئے. اب جب مجلس میں گئے تو حضرت نے کھڑے ہو کر ان کی عزت کی, آؤ بھگت کی, ان کا احترام کیا. تو کہنے لگے حضرت آپ میری تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ سید ہے. کہا نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ شیعوں کی تعظیم کرتے. کہا نہیں, میں شیعوں کی تعظیم نہیں کر رہا ہوں, میں سید کی تعظیم کر رہا ہوں. پھر کہا سن لے, قرآن کریم اگر مس پرنٹ ہو جائے, کیا ہو جائے,
مس پرنٹ ہو جائے یعنی غلط لکھا گیا، پھر بھی اس کو قرآن کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگرچہ یہ بولتے بھی جائیں گے کہ بھئی یہ برابر نہیں ہے، یہ غلط ہے، پھر بھی قرآن تو کہیں گے کہ سید سید ہے، بگڑا ہوا ہو تب بھی وہ سید ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ ان کو جو اتنا بڑا مقام ملا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کو، وہ کس وجہ سے؟ یہ تو ایک بادشاہ کیا نوکر تھے، خادم تھے، لیکن پہلوانی بھی کرتے تھے، بہت مضبوط پہلوان تھے۔ تو ایک غریب آدمی کمزور سا آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ تمہارا جو شاہی پہلوان ہے میں اس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھئی تو اتنا دبلا پتلا آدمی ہے اور وہ تو بہت مضبوط ہے، تجھے ایک ہی میں اٹھا کے پھینک دے گا، مر جائے گا تو۔ کہا میرے دبلے پن کے اوپر مت جاؤ، میری طاقت کو دیکھ لو، میں کیسا مقابلہ کرتا ہوں۔ اتنا مجبور کیا کہ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے جنید پہلوان، جنید بغدادی، ان سے کشتی لڑوا دی جائے۔ اب جب دونوں اندر اترے اور حضرت جنید نے رنگ میں میدان میں اترنے کے بعد اپنے ران پر ہاتھ مارے، اپنے پیر پر ہاتھ مارے، اور جو پہلوان لوگ کرتے ہیں کشتی کے وقت وہ سب کرنے لگے حضرت جنید۔ تو جیسے قریب ہوئے تو وہ آ کر چپک گیا اور کان میں کچھ کہہ دیا بس۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خواہ مخواہ ادھر ادھر کا کیا کہ لوگوں کو شک نہ جائے اور دھڑام سے گرے۔ اس نے کہا کشتی ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کھڑے ہوئے، تینوں مرتبہ آپ کو پچھاڑ دیا، آپ گر گئے۔ اور بادشاہ بہت خوش ہو گیا، انعامات سے نوازا، لیکن بادشاہ کو افسوس ہو گیا جنید کے ہارنے کا۔ بعد میں بلایا کہ جنید یہ کیا ہو گیا؟ کہا بادشاہ راز رہنے دو۔ کہا بتا دے دو کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہوئی کہ وہ سید زادہ تھا، اس نے کہا کہ بہت دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں اور کوئی چیز نہیں ہے، میں نے تیرے لیے اسی لیے آ گیا کہ تیرے سامنے جیت جاؤں اور مجھے مل جائے۔ تو نے میرے سب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کروا لیا، اللہ تجھے عزت دیں گے۔ بادشاہ دعائیں دینے لگا۔ رات ہی کو خواب میں زیارت نصیب ہو گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ کہا آؤ جنید، میرے لیے تو نے اتنی بڑی ذلتی برداشت کی، سینے سے لگایا، گلے سے دبایا، آنکھ کھلی، جنید کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اب جنید بغدادی بننا شروع ہو گئے، اپنے ماموں سر سقطی کے پاس چلے گئے اور ان کی خدمت میں رہ کر تصوف اور اپنے دل کی صفائی شروع کی اور اتنا بڑا عالم بن گیا۔ کتابوں میں بڑے عجیب واقعات لکھے سیدوں کے ادب اور احترام کے اوپر۔ ایران کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہاں فارس شہر کے اندر ایک آدمی نے ایک کو قتل کر دیا۔ کورٹ کے اندر قاتل کو لایا گیا، پورے شواہد، پورے گواہی دیکھ لی گئی۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ قتل کرنے والے کو اسلام کی سزا کے مطابق قتل کر دینا چاہیے، قتل کر دو اس کو۔ اسی رات بادشاہ جو ایران کا تھا اس نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو قتل مت کرنا، مت قتل کرو۔ اب یہ قاضی صاحب کے پاس گیا بادشاہ، کہا کہ اس کو قتل مت کرو، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا تیرا خواب کوئی دلیل تھوڑا بنے گا، یہاں تو شریعت کا قانون چلے گا۔ ایک دن لیٹ ہوا، پھر دوسرے دن، تیسرے دن، یہی ہو گیا 3-4 دن لیٹ کیا گیا۔ اب جب آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ قتل کرنا ہے اور لے کر گئے جلاد مقتل میں، قتل کرنے کی جگہ کے اوپر تیاری ہو رہی، ہو گئی تیاری کہ وہ جو قتل ہو گیا تھا اس کے وارثوں میں سے جو قریب کا وارث تھا وہ کھڑا ہوا، کہا کہ میں یہ خون معاف کرتا ہوں، اس کو مت قتل کرو، مت قتل کرو، اس کو چھوڑ دو۔ اب چھوڑ دیا گیا، بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا راز بتلا کہ تیرے لیے یہ معاملہ ہوا کیوں آقا مجھے خواب میں 3 دن سے آ کر روک رہے تھے کہ اس کو قتل مت کرو، سچا واقعہ اب بتا دے ہے کیا؟ کہا کہ یہ مرنے والا جس کو میں نے مارا ہے، یہ اور میں، ہم دونوں راستے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے،
ایک خاتون آئی سید زادی، سیدانی، اس نے نیت بگاڑی کہ اس کی عزت لوٹی جائے. میں نے بہت سمجھایا کہ دیکھ مت کر، میں تجھے قتل کر دوں گا بہت سا، لیکن یہ نہیں مانا. ہاتھ اٹھانے کی سید زادی کے اوپر اس نے کوشش کی. میں نے جوش میں آ کر، عشق نبوی میں آ کر میں نے اس کو قتل کر دیا. جب ایک اللہ کے نبی کے خاندان کی بیٹی کی عزت ایسے بچائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بادشاہ کو خواب میں آ کر ایسے جان بچا لی. قصہ مختصر، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ایک آخری بات، آج میں دوپہر میں بیٹھا، بروڈا سے میرے ایک دوست کا فون آیا، بہت محبت کرتے ہیں وہ. کہا کہ مولانا ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے سیدوں سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے. کہا اتنی محبت ہے کہ جیب میں جتنے پیسے ہوتے ہیں بس میں اپنی چائے وہی کے رکھ کے سب دے دیتا ہوں. کہا ایک دن 800 روپئے اور ایک سیدانی سید عورت آئی، بہت غریب، میں پہچانتا ہوں. کہا میں نے 700 روپئے نکال کے دے دیے اس کو. پھر کہنے لگے میں جب بھی مدد کرتا ہوں فوراً میں نے دیکھا اللہ میری بہت بڑی مدد کرتے ہیں. یہ آج دوپہر کی بات، حالانکہ میں نے نہیں بتایا کہ آج مجھے سیدوں کی فضیلت پر بولنا ہے، خاندان نبوت کا بیان کرنا ہے. اتفاق سے انہوں نے یہ سنا، جب بھی میں نے کسی سید کی مدد کی ہے اللہ رب العزت نے میری بہت بڑی مدد کی. ابھی درمیان میں ان کی بیٹی بہت زیادہ بیمار، خوب خرچ ہو گیا، لیکن کہا میں نے ایک سید کی بیٹی کو اس کے علاج کے لیے پیسے دیے، اللہ نے ادھر میری بیٹی کی شفا کا فیصلہ کر دیا. تو یہ سید خاندان نبوت سے ہے، چاہے کیسے ہوں. ہاں دعائیں کیجئے لیکن ان کو ذلیل نہ کیجئے. کسی رشوت خور کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا سید کو اور کسی نے دل میں کہا یہ سید ایسا، یہ رشوت کھانے والوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا کھاتا ہے، اس کا پیتا ہے. رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے نفرت کا اظہار کیا. کہا کہ آقا نفرت کرتے ہیں؟ کہا کہ آج میرے بیٹے سے تو نفرت کر کے آیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کے خواب میں آئے، آپ ناراض ہے. کہا میں تو بہت آپ سے محبت کرتا، آپ میرے سے ناراض ہو گئے؟ کہا آج تو نے مجھے مارا ہے، آج تو نے مجھے مارا ہے. دیکھ ہاتھ کے اوپر بالکل سوجن محسوس ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. آقا میں نے کب مارا؟ گھبرا گیا. آج وہ فلاں آدمی سید ہے، وہ میرا بیٹا، اس کو مارا نے، اس کو مارا، مجھے چوٹ لگی ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے خاندان سے محبت. بہت ایسے تو واقعات سنانے کے ہیں، لیکن یہ چند ہی باتیں کہ خاندان نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں احسانات ہے ان احسان کی وجہ سے ماننا ہے، وہیں قرآن کریم کا حکم ہے، خود آقا کا حکم ہے. اے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب وعطرتی، اور میرا خاندان، میری فیملی، یہ دونوں سے تم محبت کرو تب تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے سماج اور معاشرے کے برباد ہونے کی ایک بڑی وجہ سیدوں کی خدمت نہ کرنا، ان کی قدردانی نہ کرنا، ان کو ذلیل کرنا، اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاندان نبوت سے محبت نصیب فرمائے، ان کی قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ، اے اللہ آپ کو آپ کے نبی کی نبوت کا واسطہ، اے اللہ ان کے خاندان کے صدقے میں آج اٹھنے سے پہلے ہم سب کو معاف فرما دے.
سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، خاندان نبوت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی قدردانی نصیب فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپرادھی ہو جائیے، اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی کر لیجئے۔ اے اللہ آپ کی پکڑ کی ہر شکل سے، آپ کے عذاب کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرما، آندھی اور طوفان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہلاک کر دینے والی بارش سے ہماری حفاظت فرما، سیلاب کے پانیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بجلیوں کی چمک اور بجلیوں کی کڑک سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آگ پانی سب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ نفع دینے والا پانی، نفع دینے والی بارش، نفع دینے والی ہوا سے ہمیں متمتع فرما، وہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دے، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں تیرے نبی کا پکا عاشق بنا دے۔ اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جان مال کی، عزت آبرو کی، ایمان اعمال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایسی شفا دے دے کہ جس کے بعد بیماری کا نام نہ رہے۔ تیرے کتنے بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے اور یا گھروں پر سن رہے ہوں گے جن کو کہہ دیا گیا لا علاج بیماری ہے، زندگی پر دوا کھانا ہے، لیکن اے اللہ آپ دوا کھلانے اور آپ دوا خانوں کا بھی محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ آن کے آن اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے اختیار سے گناہوں کے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔